الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم خلاف ہیں تو ہونے دو جان تھوڑی ہے خلاف ہیں تو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہی صداقت ہے ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہی صداقت ہے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے قرآن مقدس کی پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور خالق کائنات نے صرف اور صرف یہی فرما کر کے سارے لوگوں پر ایک لیبل لگا دیا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے نزدیک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو دوسری طرف ان کو یہ جو اس چیز سے روشناس بھی کرا دیا ہے کہ ہم نے آپ کو جناتوں اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن ہمارے اندر ہم ویکتیوں کے اندر ہم انسانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر کے شام کی آنکھ بند کرنے تک ہم اور آپ گناہوں کے اندر ملوث رہا کرتے ہیں نہ ہمارا دیکھنے کا طریقہ صحیح ہے نہ ہمارا سننے کا طریقہ صحیح ہے نہ ہمارا بیٹھنے کا طریقہ صحیح ہے نہ ہمارا چلنے کا طریقہ صحیح ہے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے موافق نہیں بلکہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اگر ہم چلا کرتے ہیں تو سنت کے موافق نہیں بلکہ ہم سنت کے مخالف چلا کرتے ہیں میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اگر ہم اور آپ اس بات پر غور کر لیں کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی جب عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے لیکن ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ صبح جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ ایسے لوگ بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ایسے بہت سارے موجود ہیں ضعیف لوگ بھی موجود ہیں جو صبح ہوتے ہی نہ جانے کیسی کیسی ہوٹلوں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گرشے مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ قرآن مقدس کے اوراق پلٹیں اور اس کو دیکھیں کہ قرآن مقدس کہنا کیا چاہتا ہے اگر وہ صبح اور سویرے صرف اور صرف قرآن کریم کو دیکھیں گے تو اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا اگر وہ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ ثواب دے گا اور اگر قرآن کریم کو صرف اٹھا کر کے دیکھ کر بند کر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ ثواب دے گا لیکن ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ ایسے موجود ہیں اور ہمارے بڑے بھی بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں
जिन्हें हम देखा करते हैं अपनी आंखों से कि सुबह होती है तो मोबाइलों से हुआ करती है, और शाम अगर होती है तो फिर मोबाइलों से हुआ करती है। अगर बिस्तर पर लेटे हैं तो मोबाइल से लेटे हैं, अगर उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल को हाथ में लेंगे, उसके बाद में अपनी सुबह सवेरे करेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ज्यादा और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इंशाअल्लाह अभी मैं इस वक्त इसी बात पे खत्म कर देता हूँ अपनी बातों को। इंशाअल्लाह उल अजीज आगे इसका मरहला आएगा, आगे भी हम बयान करते रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस पूरे बयान को सुनना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पर सर्च करिए, इंशाअल्लाह उल अजीज हम आपको वहाँ मिलेंगे और तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह उल अजीज वहीं आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि घर बैठे हुए हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।